الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت تو ہم سبھی اس صورت سے واقف ہیں، چھوٹی صورتوں میں سے ہے اور اس کے معنی بھی آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں جو بہت اہم چیز بتائی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح، جس کا ذکر قرآن شریف میں مختلف جگہوں پر آیا ہے کہ یہ انسان کی کامیابی کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا، اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا بھی ذکر آ گیا، لیکن یہ کہ ان دو چیزوں کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آیا ہے۔ ان دو چیزوں میں بھی ایک چیز ایسی ہے جو جس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اور وہ ہے اعمال صالح۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اور لیکن یہ کہ اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی کتنے بھی نیک عمل کر لے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ ایمان ایک بنیادی چیز ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جس کی قدر و قیمت ہم لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں یہ پیدائشی طور پہ مل گئی، مفت میں مل گئی، تو جو بھی چیز مفت میں مل جاتی ہے اس کی قدر اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ لیکن جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا اور ان کو کچھ اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لے آتے ہیں تو ان کو ایمان کی صحیح قدر ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سے مسلمانوں کو، بہت سے ایسے لوگوں کو جو مسلمان نہیں تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آج کے مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا ہے، اور ہم نے اندھیرا دیکھا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نور کیا ہوتا ہے اور نور کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ تو ہم جب ایمان لے آئے تب ہمیں وہ نور نظر آیا، لیکن آج کے مسلمان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر اس زمانے کے لوگوں کے حساب سے بہت زیادہ تھی، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 350 سال، بعض روایت میں آتا ہے 250 سال، اور بعض میں 150 سال۔ تو علماء نے زیادہ رجحان جو ہے وہ 250 سال کی طرف کیا۔ جب ابھی جوان تھے تو ایران میں ایک مجوسی خاندان سے تعلق تھا، اور ان کے والد کوئی بڑے اس وقت کے پیر تھے، تو ان کے گھر میں ہی آگ جلا کرتی تھی، اور بیٹا جو تھا، بیٹے سے بہت زیادہ باپ کو محبت تھی، بیٹے کو کوئی کام نہیں دیا ہوا تھا سوائے اس کے کہ وہ آگ کو جلانے پر اس کو متعین کیا ہوا تھا۔ تو باہر کی دنیا بیٹے نے دیکھی نہیں تھی۔ ایک دفعہ کسی کام سے باپ نے بھیج دیا باہر، تو باپ مصروف تھا، تو یہ باہر گئے تو راستے میں چرچ بھی آیا، تو ان کو تجسس ہوا کہ چرچ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ یہ اندر داخل ہو گئے، عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے چرچ، اندر داخل ہوئے تو ان کو اچھا لگا جس طرح عیسائی عبادت کر رہے تھے، اور پھر یہ جب واپس آئے تو باپ کو بتایا کہ اس طرح میں نے دیکھا، ایک چرچ دیکھا اور وہاں پر عیسائی عبادت کر رہے تھے تو مجھے اچھا لگا۔ تو باپ نے کہا کہ ہمارے دین سے اچھا کوئی دین نہیں ہے، یعنی یہ جو ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ ہمارا خدا ہے اور اس سے اچھا دین کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ تو یہ باپ سے ان کی جھگڑے کی ابتدا ہو گئی، اور پھر جب زیادہ بات چیت ہوئی تو پھر باپ نے ان کو قید کر دیا اور بیڑیاں ڈال دیں۔ اب یہاں سے وہ جستجو کر رہے ہیں ایمان کی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اب کسی نہ کسی طرح وہ یہاں سے چھوٹ کر بھاگے اور کسی پادری کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کے عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ پھر وہ پادری مر گیا اور پتہ چلا کہ وہ دھوکے باز تھا، لوگوں کے پیسے جمع کر رہا تھا۔ وہاں سے کسی اور پادری کے پاس گئے اور اس کے پاس وقت گزارنے لگے۔ تو یہ جو 250 سال ہیں، یہ اس وجہ سے اتنے 250 سال ہیں کہ اس دوران وہ ایک کے بعد ایک پادری کے پاس جاتے رہے، اور وہ مر جاتا تھا، اس سے جب وہ آخری وقت ہوتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں، تو وہ بتاتے تھے فلاں علاقے میں ایک پادری ہے، وہ ایک اچھا آدمی ہے، اس کے پاس چلے جانا۔ تو اس طرح وہ سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری جو آدمی تھا اس نے کہا کہ اب ایک رسول آنے والا ہے مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف کا انہوں نے پھر ایک
یثرب کہتے تھے اس وقت تو، لیکن بتایا کہ اس علاقے میں ایک رسول آنے والا ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ تو یہ پھر وہاں کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں ان کو کچھ تاجروں نے پکڑ لیا، اور انہوں نے ان سے راستہ پوچھا تھا، تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے بیچ دیا۔ تو اب یہ پہلے آزاد انسان تھے، اب یہ غلام ہو گئے، اور پھر مدینہ شریف میں ہی کسی کے ہاتھوں بیچا تھا، تو وہ اس آدمی کے کام کرنے لگے، غلامی میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک دن درخت پر چڑھے ہوئے، کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے، کھجوریں اتار رہے ہوں گے شاید، تو نیچے ان کا جو مالک تھا وہ یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ مکے میں کوئی آدمی آ گیا ہے اور اس نے جو ہے وہ سب کی زندگی عذاب بنا دی ہے، یعنی برائیاں کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر انہوں نے اتر کے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تم اپنا کام کرو اور ان باتوں میں نہیں پڑو۔ بہرحال اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ مدینہ شریف بھی آ گئے ہیں کچھ عرصے بعد، تو پھر ان کو اس پادری نے جس نے ان کو یہاں بھیجا تھا 3 نشانیاں بتائی تھی کہ اگر تم اس آدمی میں یہ 3 نشانیاں پاؤ تو پھر وہ نبی ہوگا اللہ کا۔ تو انہوں نے وہ 3 نشانیاں یہی تھی کہ سب سے پہلے جا کے ان کو صدقہ دینا تھا، اور اگر اس نے صدقے کو منع کر دیا لینے سے تو یہ پہلی نشانی ہوگی۔ پھر اس کو ہدیہ دینا تھا، اور اگر اس نے ہدیہ لے لیا تو پھر یہ دوسری نشانی ہوگی، اور تیسری نشانی یہ تھی کہ ان کے پیچھے کندھے پر نبوت کی وہ ہوگی، مہر ہوگی۔ تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے اسی طرح کچھ صدقہ پیش کیا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور لوگوں میں اس کو بانٹ دیا۔ پھر وہ دوبارہ آئے اور اس دفعہ انہوں نے کہا یہ ہدیہ ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، یہ دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ اور پھر وہ موقع کے انتظار میں تھے کہ کبھی تو ایک جنازہ تھا جس میں کسی صحابی کا جنازہ تھا، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پھر موقع کی تلاش میں تھے کہ میں پیچھے سے جا کے دیکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے اپنا چادر یہاں سے ہٹا دی اور پیچھے سے انہوں نے جا کے دیکھ لیا، اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ میں نے جو آپ کو 5 منٹ میں ان کی مصیبتوں کا ذکر کر دیا، ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں اور انہوں نے جو قربانیاں دی ان کا ذکر کر دیا، یہ تقریباً 200 سال پر محیط ہے۔ اس میں 200 سال انہوں نے گزارے ہیں، کیونکہ وہ جوانی میں ہی اپنے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ابھی نوجوان تھے اور اپنے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر جب وہاں پر پہنچے تو 200 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی ان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کے بعد صرف انہوں نے 30-32 سال زندہ رہے تھے وہ۔ تو کس چیز کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے؟ ایمان حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں اپنی زندگی میں کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پیدائشی طور پر مل گئی ہے۔ 200 سال کی جد و جہد، 200 سال کی کوشش، سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ آج کا سفر نہیں تھا کہ ہم بڑی آسانی سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اب آگے اس ایمان کی قدر کس طرح ہوئی کہ اب یہ تو غلام تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم اب مکاتبت کر لو اپنے آقا سے۔ تو مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ اس سے کہتا ہے میں اپنی قیمت تمہیں دے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دو، اور تم میری قیمت بتا دو کہ کیا قیمت ہے۔ تو وہ جو تھا یہودی، اس نے کہا کہ 300 درخت کھجور کے لگاؤ اور اتنے اوقیہ سونا دو گے تب تمہیں آزاد کروں گا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ اتنی، اس نے یہ بتایا یہ کیسے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ 300 درختوں کا انتظام کرو، اور سارے صحابہ لے کر آنا شروع ہو گئے، کوئی 10 درخت لا رہا ہے، کوئی 20 لا رہا ہے، اور اس طرح 300 درخت کا انتظام ہو گیا۔ اب جو بات ہے نا ذکر کرنے کی، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ان درختوں کو لگانے والے ہاتھ کس کے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے۔ انہوں نے ان درختوں کو، صحابہ کرام نے زمین میں کھودا 300 جگہوں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو لگایا۔ تو یہ ایمان کی قیمت تھی۔ اب کون ان کے لیے، ان کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں،
اور پھر وہ درخت روایت میں لکھا ہے کہ وہ 1 سال کے اندر، کھجور کا درخت بہت ٹائم لیتا ہے پھل دینے کے لیے، 1 سال کے اندر ان کھجور کے درختوں نے پھل بھی دینا شروع کر دیا اور چنانچہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان درختوں میں ایسی برکت پیدا کر دی صرف سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایمان کی خاطر کہ انہوں نے 1 سال کے اندر پھل بھی دینا شروع کر دیا۔ یہ ہوتی ہے وہ ایمان کی قیمت جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو ایمان کی قیمت کا اگر احساس ہو تو یہ نماز، روزہ، یہ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، اس کی قدر ہم کیوں نہ کریں، اور اس کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے لیکن حق ادا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں نا کہ تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، کم از کم اتنا تو ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو۔ تو ہم تو اتنا بھی ڈرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اگر کسی سے، جیسے میں نے کسی سے کہا آج سے 2 سال پہلے کہ بھئی آپ نماز کے لیے آیا کریں، تو انہوں نے کہا یہ میں بھی آڈٹ میں پھنسا ہوا ہوں، تو آڈٹ ختم ہو جائے گا تو پھر آؤں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جب آڈٹ ختم ہوگا تو پھر کوئی اور چیز آ جائے گی، اس لیے کہ شیطان ہمیں نماز سے نہیں روکتا، ہمیں کہتا ہے کہ پڑھ لینا، ذرا یہ کام ہو جائے اس کے بعد پڑھ لینا۔ شیطان ہمیں روکتا نہیں ہے نماز سے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ آج نہیں پڑھو کل سے پڑھ لینا، ابھی زور کی چھوڑ دو عصر کے بعد پڑھ لینا۔ اور اس طرح وہ وقت کبھی نہیں آتا جو انسان 2 سال ہو گئے وہ صاحب آج تک نماز کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ تو ہم بھی دیکھتے ہوں گے اپنی زندگیوں میں، آپ اپنے آس پاس، کہ ہم اگر کوشش کریں کہ لوگ نماز پہ آ جائیں تو نہیں آتے، بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی قیمت کا احساس نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر ہوتا تو یہ وہاں بھی پہنچ جاتے، اور اس سے اشارہ اہل فارس کی طرف تھا۔ ایران میں پھر بعد میں بڑے بڑے علماء آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایمان، ثریا ستارہ ایک بہت ہی دور سے ایک ستارہ ہے جو ہم کراچی والے تو نہیں دیکھ سکتے، گاؤں وغیرہ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو یہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایمان اتنی بڑی چیز۔ اسی طرح یہ تو 200-250 سال کی بات تھی، لیکن ایک صحابی تھے جن کو 5 منٹ شاید لگے ہوں گے ایمان لانے میں، اور نہ انہیں نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ انہیں حج روزے کا موقع ملا، نہ انہیں زکوٰۃ دینے کا موقع ملا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5-10 منٹ کی گفتگو کے اندر ہی وہ ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے جب ایک چرواہا جو ہے وہ خیبر کے قلعے سے باہر نکلا تھا اور اس نے پوچھا تھا تمہارا بادشاہ کہاں پر ہے، صحابہ کرام سے پوچھا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسی جگہ پہ، پھر کیا میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں جا کے بات کر لو۔ تو اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور سب کچھ سمجھا، اور پھر اس نے پوچھا کہ اب اگر میں ایمان لے آیا تو کیا ہوگا؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انعامات کا ذکر کیا کہ تم جنت میں جاؤ گے، اور انہوں نے کہا میں تو کالے رنگ کا ہوں، میرے جسم سے تو پسینے کی بدبو آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا رنگ بھی چمکیلا ہو جائے گا اور تمہارے جسم سے خوشبو آئے گی، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو وہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا وقت ہے، بلکہ اس وقت تلوار کے سائے میں جہاد ہو رہا ہے، تو تم جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ تو قصہ مختصر، وہ جہاد میں شامل ہوئے اور بغیر کوئی فرض جو ہم پہ فرائض ہیں وہ ادا کیے بغیر شہادت پائی اور سیدھے جنت میں چلے گئے۔ تو یہ چند منٹوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دے دیا۔ اب ان کو بھی ایمان کی قدر تھی، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بیوی بچے بھی ہیں تو مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے فلاں کام بھی کرنا ہے، بلکہ انہوں نے فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی اور اسلام لائے اور سیدھے جنت میں چلے گئے۔ تو بس عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن ایمان کی قدر ہو گئی، ان سے پوچھیں جو جن کے پاس ایمان نہیں، آج جو اتنے لوگ لے کر ایمان آ رہے ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہے اس، یعنی میں نے کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھے تھے کہ اس وقت کتنی تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں،
وہ ایک اندھیرا ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ ہو کہ امریکہ، کینیڈا میں اور ان جیسے ملکوں میں کتنے برے حالات ہیں، اور ان کو کوئی حل نہیں نظر آ رہا، تو یہ ایک منشیات چھوڑتے ہیں دوسری منشیات کی طرف آ جاتے ہیں کہ اب اس میں ہمیں سکون نہیں مل رہا تو دوسری، اور پھر موتیں واقع ہو رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ کسی نے بتایا کہ سب سے بڑا جو امریکہ میں جس چیز سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں وہ ایک دوا ہے، فینٹینیل، جو کہ اصل میں تو ایک نشہ ہے، اور وہ دوا کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو نشہ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ اموات اس دوا کی یا اس نشے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، فینٹینیل، اور دوسرا جو ہے وہ خودکشی ہے دوسرے نمبر پہ۔ تو یہ حالات ہیں۔ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہوا ہے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے، یا اللہ ان کی خوشیاں لوٹا دیجیے، یا اللہ انہیں نعم البدل عطا فرمائیے، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرمائیے، یا اللہ اسرائیل کا دھبہ دنیا کے نقشے سے مٹا دیجیے، اللہ اس کو نیست و نابود کر دیجیے، یا اللہ ان کے آپس میں جھگڑے کر دیجیے، یا اللہ ان کے قدم اکھیڑ دیجیے، یا اللہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا شدید العقاب۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا سریع الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔